بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عاصم فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ پچھلے 24 گھنٹے کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، پاکستان کے مضافات میں، جہاں پر دنیا کی سول سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران کے مابین جنگ کو سائڈ پر کر کامیابی کے ساتھ ان کو مذاکرات کی میز پر لا بٹھانے کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے سر جاتا ہے۔ وہ پاکستان کہ جس کو دنیا تیسری دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک کہتی ہے، جو دنیا بھر کے عالمی میڈیا چینلز ہیں، میڈیا نمائندگان ہیں اور وفود وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کل ایک خصوصی سرکولر جاری کیا تھا۔ تمام جو وفود ہیں اور جو صحافی ہیں، پاکستان ان کو ویلکم کرتا ہے ان پاکستان فار دس پیس ٹاکس، اور ان کو آن ارائیول ویزا جاری کیا جائے گا۔ تمام جو ایئر لائنز تھی ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ ایسے تمام لوگ جو پاکستان آنا چاہتے ہیں فار دس کاز، ان کو آن بورڈ کیا جائے، کیونکہ ان کو آن ارائیول ویزا پاکستان جاری کرے گا۔ اچھا، ان پیس ٹاکس کو اسلام آباد اکارڈز کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو سوچئے، میرے لیے بینگ اے پاکستانی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو فار دا ریسٹ آف دا ہسٹری اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسلام آباد اکارڈز۔ دس از دا پارٹ ویئر پاکستان ول رائٹ دا ہسٹری۔ اچھا، امریکی وفد جو ہے وہ ابھی اس وقت تک جب ہم شو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان میں نہیں پہنچا، کچھ گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے اندر جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور بریڈ کوپر، یہ شامل ہیں۔ اس وفد کی جو سربراہی ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایرانی وفد ہے وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ ایرانی وفد کے اندر محمد باقر کالیباف جو سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ عباس اراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، محمد باقر ذوالقدر، مجید تخت روانجی، یہ لوگ جو ہیں وہ کل مڈ نائٹ کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں اور ان کو ریسیو کیا ہے جی پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے۔ ان کے ساتھ فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر صاحب موجود تھے۔ اس کے ساتھ جو انٹیریئر منسٹر آف پاکستان ہے محسن نقوی، انہوں نے ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے اس کو پاکستان کے اندر ریسیو کیا ہے۔ اچھا، یہ مذاکرات جو ہیں وہ جناح کنونشن اسلام آباد کے اندر ہوں گے، جس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے اور سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے 2 دن کے لیے۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہوں گے پاکستان فوج کے ساتھ فار سیکیورٹی، یہ میک شور کیا جائے کہ سیکیورٹی فل پروف ہو۔ بیسیکلی جو ریڈ زون کی سیکیورٹی ہے وہ کل سے پاکستان آرمی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور چلیں وہ اس سیریس ٹاک کے اندر ایک چٹکلا، وہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا، ہمارے بڑے پیارے صحافی ہیں، ہمارے سینئر ہیں نجم سیٹھی صاحب، تو ان کی چڑیا ان کو کوئی نہ کوئی خبر دیتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے انکشاف کیا ہے جی جو مذاکراتی ٹیم ہے امریکہ کی، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسرائیلی لوگ ہیں، اصل میں اسرائیل کے ایجنٹس ہیں۔ یہ اصل میں وہ جو وٹکاف ہیں اور کشنر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی مذاکرات سبوٹاج کیے تھے، ایک طرف ایران کو لارا لگائے رکھا تھا کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، مذاکرات طے کر کے گئے، دوسرے دن حملہ کر دیا۔ تو ہوپ فار دی بیسٹ۔ اسی پر جو امریکی نائب صدر ہیں جب وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے اندر شامل ہے تو وی ول ڈو دا ٹاکس، اور ہم اس کو اینڈ تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اس میں جو یو ایس کا اس وقت نیریٹو ہے وہ مطلب ایک ہاتھ سے پیار اور ایک ہاتھ سے تھپڑ والا چل رہا ہے۔ وہ اس طرح کے امریکی صدر جو ہے وہ ایک طرف دھمکی دیتے ہیں، ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ سملرلی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو امریکی نائب صدر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا جی کہ اگر نیک نیتی سے بات چیت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ پھر ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اچھا، ایران نے بھی اس پر بالکل ٹالریٹ نہیں کیا، انہوں نے وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل کچھ چیزیں ہیں ان پر بات ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جس میں لبنان کا ایشو انہوں نے کلیئرلی، جو ایران کے ایرانی سپیکر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ لبنان پر جو ہے وہ حملے فی الفور بند ہونے چاہیے۔ اچھا، ایران نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اس میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صرف ایران کی جنگ پہ بات نہیں ہوگی، پورے خطے کی کشیدگی پر بات ہوگی کہ پورے خطے کے اندر کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ یہ جو بدماش بنا ہوا ہے، جو گنڈا بنا ہوا ہے ہمارے جو ایک گلوبل ورلڈ کا اسرائیل، اس کو اپنی جو یہ پرتشدد کاروائیاں ہیں، جو فیشسٹ اس کا بیہیویئر ہے،
نیتن یاہو کا اس کو کم کرنا ہوگا. اچھا نیتن یاہو صاحب سے یاد آیا, ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں جی خواجہ آصف صاحب, امید نہیں کی جا رہی تھی لیکن انہوں نے 9 بال پر جو چھکا مارا ہے نا, میں کہتا ہوں جی بینگ اے پاکستانی مزہ آ گیا. وہ اس طرح جی کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی, جو ان کا ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جی, اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جی کہ انہوں نے جئی تئی پھیر دیا, وہ کہتے ہیں نا ایک پراپر جئی تئی پھیر دیا. انہوں نے کہا جی اسرائیل ایک ایول ریاست ہے, میں یہ ٹویٹ ساتھ چلا دیتا ہوں. تو اس پر جی جو مرچیں لگی ہیں وہ پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل کو ہیں. انہوں نے آفیشیل جو ان کا اکاؤنٹ ہے ان سے ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی پاکستان بینگ اے میڈیٹر, اس کو یہ شوبھا نہیں دیتا یہ پراسپیرٹس اور اس طرح کی کوئی باتیں کرے. میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو انہیلیس اور اس طرح کے جو فینسی ورڈ ہیں فار دا فیشسٹ اور اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کو تبھی یاد آتی ہیں جب بات آپ کی ہو, جب آپ غزہ میں معصوم بچوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں, جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تب آپ کی یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور ہیومن رائٹس نیریٹو جو ہے ویسٹ کا, وہ کہیں تکیہ لگا کر, وہ نرم تکیہ لگا کر سو جاتا ہے. بچے صرف آپ کے ہوتے ہیں. جو ایران کے اندر آپ نے بچوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا, بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا, وہاں پر آپ کون سی انسانیت لے رہے تھے؟ آپ اور امریکی صدر بھی اپنی ایک آنکھ یوں بند کر کے دیکھتے ہیں جی کہ ادھر کی دنیا چل ہی نہیں رہی. یہ کیا بات ہوئی سر؟ اگر آپ پوری دنیا کو بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو سول سپر پاور بننے کا شوق ہے, تو کوشش کریں کہ وہ ہیومن رائٹس جو آپ اپنے بچے کے لیے سوچ رہے ہیں وہ پورے دنیا کے لیے سوچیں. بہرحال اس پہ فی الحال جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نمائندے ہیں, اچھا اس کے حوالے سے بی بی سی نے ایک بڑا مزیدار آرٹیکل جو ہے نا, وہ جیرن بوون ہے بی بی سی کے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ میری نظروں سے گزر رہا تھا, بڑا مزیدار, میں کہ آپ سے شیئر کروں. انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے, جن میں ان کی قیادت ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں, ان کو مخالفین جو یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں, ان مخالفین کا لائک ایران کا, کہ جن کو وہ شکست دے چکے ہیں, اب انہیں انہی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا, جن کے بارے میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہیں شکست دے چکے ہیں, جن کے بارے میں امریکی وزیر دفاع جو ان کے ہیں پیٹ ہیگسٹ, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بڑی فوجی فتح تھی ایران کی, اس فتح ملک کے ساتھ آج ان کو مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑ رہا ہے, اینڈ the credit goes to پاکستان. اچھا جی, مذاکرات سے قبل ایران نے بڑا واضح کیا ہے, میں پھر وہی بات ریپیٹ کرتا چلوں, کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں, ایز اے گڈ ول جیسچر ان کو ریلیز کرنا چاہیے امریکہ کو. ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ایز اے گڈ ول جیسچر آبنائے ہرمز کو کھولا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کو, تو آپ کو بھی ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر اس کو اوپن کرنا چاہیے. بہرحال آج ابھی کچھ دیر میں ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے امریکن گیسٹ بھی, امریکن ڈیلیگیشن ول بی ان پاکستان, اور مذاکرات سٹارٹ ہوں گے. جو مذاکرات کا مرحلہ ہے جی, فرسٹ مرحلے میں جو دونوں جو پارٹیز ہیں, دونوں ڈیلیگیشنز ہیں, ان کو آمنے سامنے نہیں بٹھایا جائے گا. ٹاک میں ان کو پاکستانی جو ہمارے ڈیلیگیٹس ہوں گے, پاکستانی کانوائے ہوگا, وہ ان سے بات کرے گا, کچھ شرائط ایک کو دوسرے تک پہنچائی جائیں گی, اور پھر جا کے جب فرسٹ ٹاک کچھ ٹیبل گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گا, دین ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا جائے گا اور یہ پیس ٹاکس ہوں گی. اچھا, بینگ پیس ٹاکس ہوتی ہیں, کامیاب نہیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی, معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ بیکاز ڈپلومسی بڑی کمپلیکس چیز ہوتی ہے. اس میں ناٹ جسٹ اے تھنگ کہ یس اور نو نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے معاملات ہیں. ایران کے کچھ ایجنڈاز ہیں, کچھ امریکہ کے ایجنڈاز ہیں, ان پر بات ہوگی, ان پہ ڈسکشنز ہوگی, اور پھر اس پہ ایک لاہے عمل تک پہنچا جائے گا. ہوپ فلی جنگ جو ہے وہ خطے کے اندر ختم ہو, مذاکرات کامیاب ہوں, اور بینگ اے پاکستانی الحمدللہ 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 وی آر ہیئر ایٹ دی سینٹر آف ٹیبل, جہاں پر ایک سائڈ پر امریکن ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوں گے, ایک سائڈ پر ایران ہوگا, اینڈ ہم وہ میڈیشن کر رہے ہوں گے. اور سملرلی آج پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اس جو ہماری ڈپلومیٹک اور پیس ٹاکس ہیں, اس کو ہم کیش کر سکیں, اس کو ہم پازیٹیو ریونیو لا سکیں فار پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ تو لائے گی فار دا پیپل آف پاکستان, تاکہ بہترین ہمارے لوگوں کو روزگار مل سکے, مواقع مل سکیں, تاکہ ہم اس جو کچھوا ریس ہے اس کے اندر سے نکل سکیں. اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں ان مذاکرات کے بارے میں. بینگ ہمارے جو دو کریکٹرز ہیں اس میں, بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ ایک الگ بحث, فارم 45 47 چل رہا ہے, میاں شہباز شریف صاحب, ان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر, ان کے حوالے سے, جنہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ان پیس ٹاکس کے اندر.
سو انٹل دا نیکسٹ ٹائم اس پہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دیتے رہیں گے اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ و ناصر. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ و ناصر.